کے اعتراف میں ہمیں ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں ایک جو بڑا ہی اہم کارنامہ اور کنٹریبیوشن ہے وہ تدوین قرآن مجید میں آپ کا جو حصہ ہے، جو آپ نے کردار ادا کیا، وہ بھی کمپائلیشن آف دا قرآن میں جو آپ کا رول ہے وہ بھی پیش نظر رکھنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک رائٹنگ میں موجود تو تھا لیکن ایک کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، ایک جگہ سارا لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے اور مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضور علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک مہم بھیجی، ایک ایکسپیڈیشن تھی اس کے خلاف لڑنے کی۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ تو یہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اس جنگ میں کثیر تعداد میں مسلمان صحابہ اور حفاظ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ جب حفاظ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش بڑھ گئی کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام مختلف جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو خدشہ ان کو لاحق ہوا کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم سے رہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہ فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کر رہے ہیں، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کچھ سٹیپس اٹھائیے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں ہم قرآن پاک کا کوئی حصہ کھو نہ بیٹھیں۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا توجہ کے قابل ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا، یا عمر کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ بے شک حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہ بھلائی کا اور اچھا کام ہے۔ وہ ہی کیپٹ آن انسسٹنگ، وہ بار بار ان کو کہتے رہے کہ یہ کام بڑا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی شرح صدر عطا کیا اس حوالے سے، اور انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کو قرآن پاک کی تدوین کے لیے کہا۔ وہی جواب جو سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے اسی سے ملتا جلتا جواب زید بن ثابت انصاری صحابی وہ آ کے کہتے ہیں کہ کیف تفعلون شیئا ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر و عمر آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اب یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایک پوری سوچ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن اچھا کام تھا، اس کو انڈورس کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ بے شک کوئی کام نبی پاک علیہ السلام نے نہ کیا ہو مگر وہ اچھا کام ہو اور اس سے دین کی بہتری، مسلمانوں کی بہتری، اسلامی اقدار کے تحفظ اور اسلام کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ہم خلفائے راشدین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ کمیٹی بنی اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہوا اور قرآن پاک ایک کتابی صورت میں ایک جگہ پہ یکجا کر دیا گیا۔ تو یہ وہ ترغیب تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے آج جو قرآن پاک ہمارے پاس اس محفوظ صورت میں ایک کتابی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ صحرا اور یہ توجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلانے کی وجہ سے آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب یہاں پہ معزز حاضرین و سامعین، یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال حکومت فرمائی۔ 10 سال
خلافت پر متمکن رہے اور جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے وہ بھی بے شمار کام ہیں۔ نظام جہاد کے حوالے سے آپ نے پوری دنیا کو فتح کیا، مشرق و مغرب کو آپ نے فتح کیا، اور آپ کی فتوحات ہمارا پاکستان کے بلوچستان تک پہنچ گئیں، مکران تک فاروقی فوجیں آئیں۔ یہ وہ فتوحات تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں۔ سیستان اور بلوچستان کے قرب و جوار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے فتح کیے، تو یہ آپ کے اس جہاد کے نتیجے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی فتوحات کا اندازہ لگائیں تو یہ صورتحال تھی کہ ایک ایک ماہ میں 84 شہر فتح ہوئے۔ یہ کارنامہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مہینے میں 84 شہر فتح ہوئے۔ یہ وہ